کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی بارش مسلسل نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں سگریٹ سلگاتے ہوئے حیدر خان زادہ نے سامنے بیٹھے اپنے دوست سے کافی منگوانے کے لیے کہا۔ وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ آفس میں آج موجود تھا اور کب سے بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے چیئر پر بیٹھے کاشف نے کافی آرڈر کی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کاشف کی سیکرٹری تھی۔ سر، کچھ دن پہلے آپ نے اخبار میں جو اشتہار دیا تھا، وہ اشتہار پڑھ کر آج ایک لڑکی نوکری کی درخواست دینے آئی ہے اور اندر آنے کے لیے بہت اصرار کر رہی ہے، حالانکہ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ نے وہ سیٹ کینسل کر دی تھی۔ سیکرٹری نے کاشف کو بتایا تو کاشف کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہاں سے آ جاتی ہیں یار یہ لڑکیاں اٹھ کر، سمجھ نہیں آتا، بھیجو اسے اندر۔ سیکرٹری واپس چلی گئی۔ حیدر بے نیازی سے سگریٹ پیے چلا جا رہا تھا۔ تبھی آہٹ کی آواز آئی اور کسی نسوانی آواز نے کاشف کو سلام کیا۔ آواز بے حد خوبصورت تھی۔ حیدر نے چونک کر نظر اٹھائی اور جیسے اس کی نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ سیاہ رنگ کی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹے ایک 21-22 سالہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا حسن اتنا جان لیوا تھا کہ حیدر جیسا گھاگ شکاری بھی نظر پلٹانا بھول گیا۔ وہ جس نے دنیا کے ہر رنگ و روپ اور حسن کا ذائقہ چکھا تھا۔ سر، یہ میرے ڈاکیومنٹس کی فائل ہے۔ آپ نے نوکری کا جو ایڈ لگایا تھا، میں اسی پر اپلائی کرنے آئی ہوں۔ 2 روز سے مسلسل بارش کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ لڑکی کی آواز میں شرمندگی سی تھی۔ کاشف نے فائل اٹھا کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور واپس ٹیبل پر پٹک دی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میری سیکرٹری آپ کو بتا چکی ہے کہ ہم نے وہ ویکینسی ہی کینسل کر دی تھی۔ فی الحال میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ حیدر نے نظر اٹھا کے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر مایوسی بھرا تاثر پھیل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ شاید کوئی بہت ہی ضرورت مند لڑکی تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فائل اٹھائی اور جانے کے لیے واپس مڑی۔ رکو، اپنی فائل مجھے دو۔ یہ حیدر تھا۔ اس نے لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کاشف نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ لڑکی نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھا دی۔ حیدر نے فائل کھول کر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ اسے فائل کے اندر کیا لکھا ہے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو بس اس لڑکی کے حسن پر ہی فدا ہو گیا تھا۔ ایسا حسن ہی تو آج کل موسٹ ڈیمانڈنگ تھا، جو دیکھنے میں ہی انچھوا محسوس ہو۔ میرے آفس میں تمہارے لیے نوکری موجود ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے، چاہو تو کل آ جانا۔ حیدر نے کارڈ اس کی سمت بڑھایا۔ لڑکی نے خوشی سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جلدی سے اپنی فائل اٹھاتے ہوئے وہ کارڈ لے کر چلی گئی۔ اتنی برستی بارش میں بھی وہ نوکری کی درخواست دینے آئی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی ضرورت مند تھی۔ حیدر چند لمحے تک بیٹھا رہا۔ بارش کے رکنے کا کوئی آثار نہیں تھا تو وہ یوں ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن وہ اپنے آفس کے کاموں میں مگن تھا۔ وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ جب سیکرٹری نے آ کے بتایا کہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے، حیدر کو تعجب سا ہوا۔ بھجواؤ اسے، مصروف سے انداز میں اس نے سیکرٹری کو کہا۔ باہر انتظار کرتی ہوئی فریال حیران نگاہوں سے چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی۔ آفس تھا یا گویا کوئی لڑکیوں سے سجی دکان۔ جدید لباس پہنے ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی ادھر ادھر آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ بڑے بڑے اشتہارات دیواروں پہ لگے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے جو لڑکیوں کو بطور ماڈل اپنے پاس ہائر کیا کرتے تھے۔ فریال کو یہاں آنے پر پشیمانی سی ہوئی۔ بھلا ایسی نوکری وہ کہاں کر سکتی تھی؟ چمکتی بھڑکیلی لڑکیوں کے درمیان اس نے اپنی سیاہ چادر خود پر لپیٹی اور سیکرٹری کے بتانے پر حیدر کے کمرے میں چلی آئی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو حیدر نے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی فریال کو دیکھتے ہی وہ چونکا۔ اس نے فریال کو پہچان لیا تھا۔ فریال کے سراپے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے چہرے پر خباثت پھیل گئی تھی۔ آئیے آئیے مس فریال، یہاں بیٹھیے۔ فریال جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ حیدر نے بے نیازی سے فائل پکڑ کر سائڈ پہ ڈال دی۔ مجھے آپ کی فائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو آپ کے کام سے مطلب ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فریال نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ شاید حیدر کو سمجھ آ گئی کہ فریال کو اس طرح گھیرنا ناممکن ہے۔
اس نے ایک دم پینترا بدلا۔ مس فریال، جس طرح سے کل بارش میں آپ کاشف کے دفتر آئی تھیں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ میرے آفس میں نوکری کر لیں۔ ہم لوگ نئی اور نوجوان لڑکیوں کو بطور ماڈل اپنے پاس ہائر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آئے روز مختلف اشتہارات کے لیے لڑکیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ تنخواہ آپ کو معقول دی جائے گی، مگر کام آپ کو ہماری پسند کا کرنا ہوگا۔ بتائیے، آپ کو منظور ہے؟ حیدر کی بات پر فریال کے چہرے پر بے چینی سی ابھری تھی۔ اس کے ذہن میں باہر گھومتی ہوئی لڑکیاں آئیں، جن کا آدھا ادھورا لباس اسے سر اٹھانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کس طرح کا کام کرنا ہوگا مجھے؟ فریال نے بڑی مشکل سے کہا۔ حیدر کے چہرے کے تاثرات اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سرخ گلاب کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ خاص نہیں، دفتر کے کچھ معاملات دیکھ لیجیے گا، اگر آپ سے ماڈلنگ وغیرہ کا کام نہیں ہوتا تو، حیدر نے جیسے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ فریال ایک دم مطمئن سی ہو گئی۔ حیدر نے اس کے سامنے پیپرز رکھے۔ اگر آپ راضی ہیں تو اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر پر سائن کر دیجئے۔ فریال اپوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں لے کر اسے پڑھنے لگی، لیکن جب ہی حیدر نے کہا، آپ اتنی ضرورت مند ہیں اور میں آپ کو اتنی اچھی نوکری دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں تو آپ میرے 15-20 منٹ لے لیں گی، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ سائن کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ باہر کا راستہ وہ ہے۔ حیدر کی تلخ آواز پر فریال ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے پاس پڑا پین اٹھا کر سائن کر دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے سائن کرتے ہی حیدر کے چہرے پر کیسی خباثت بھری مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ فریال اٹھ گئی۔ اسے کل صبح 8 بجے آنے کا کہا تھا۔ رکشے سے اتر کر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی اماں ابا کی چیخو پکار جاری تھی۔ فریال نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آج نہ جانے ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا، ذہنی سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آ گئی فریال، مل گئی نوکری۔ مالک مکان چلا رہا ہے کرایہ چاہیے، گھر میں راشن کے پیسے نہیں ہیں، تیرے بھائی کی کالج کی فیس جمع کروانی ہے، اور تو ہے کہ روز نکل جاتی ہے۔ کبھی کہتی ہے اسکول میں 10,000 کی نوکری مل رہی ہے، کبھی کہتی ہے بینک والے 12,000 دے رہے ہیں۔ اتنے ہزاروں میں ہمارے گھر کا گزارا کہاں ہوگا؟ کوئی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈ۔ اماں جو بولنا شروع ہوئی تو رکی ہی نہ۔ فریال نے ایک دم پلٹ کر انہیں جواب دیا، نوکری مل گئی ہے اماں، 50,000 روپے تنخواہ ہے۔ فریال کی بات سن کر اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے یقینی سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر میں سبھی خوش ہو گئے، مگر فریال خاموشی سے کمرے میں جا گھسی۔ جس کے کرنے کا کام ہے اسے تو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ سارا دن یا تو کبوتر پالتا ہے یا بلا وجہ کالج کی پڑھائیوں کے نام پہ پیسے بٹورتا رہتا ہے۔ فریال اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ الماری سے نکال کر کپڑے استری کرتے ہوئے کل کے لیے تیاری کرنے لگی۔ آج اس کا پہلا دن آفس میں تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ آفس میں آئی تو حیدر خان زادہ نے اسے سیدھا اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اپنی شاندار ریوالونگ چیئر پر بیٹھا، وہ جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ یہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں مس فریال، انہیں ٹائپ کرتے ہیں، حیدر نے اسے حکم دیا۔ فریال نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے واقعی اسے آفس میں بیٹھنے والا ہی کوئی کام دیا تھا۔ وہ خاموشی سے فائلز لے کر واپس آ گئی۔ دوپہر تک وہ وہیں کام کرتی رہی، لیکن اسے اچھے سے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے جانے والی ساری لڑکیاں اسے تعجب سے دیکھ رہی ہیں۔ بھلا اتنے شاندار آفس میں اس جیسی ایک سیاہ چادر والی معمولی لڑکی کا کیا کام تھا؟ مگر حیدر کو تو اس کے لاجواب حسن نے متاثر کیا تھا۔ لنچ کا وقت ہوا، تب بھی اس کا کچھ کام باقی تھا۔ وہ مسلسل اپنے کمپیوٹر پر ہی جھکی رہی۔ چونکی تو تب جب اس کے ٹیبل کے پاس آہٹ ہوئی، مس فریال، آپ ابھی تک یہیں ہیں، لنچ کرنے نہیں گئی؟ فریال نے چونک کر سر اٹھایا۔ حیدر کھڑا گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا کام باقی ہے سر، یہ کر کے پھر چلی جاؤں گی، فریال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حیدر جانے لگا تھا، پھر پلٹا، کہنے لگا، مس فریال، کل کچھ انٹرنیشنل برانڈز کے مالکان ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم ان کے اشتہارات ڈیزائن کرتے ہیں۔
اس لیے آپ بھی کل ہمارے ساتھ لنچ پہ جائیں گی، تیار ہو کر آئیے گا، اور ہاں پلیز اپنا حلیہ تھوڑا بہتر کر لیں۔ حیدر کی آواز میں تنفر سا ابھرا۔ فریال نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جھک کے اپنے حلیے کو۔ کیا برائی ہے میرے حلیے میں سر؟ کیسے بہتر کر لوں میں اپنے حلیے کو؟ فریال نے حیرت سے پوچھا۔ تو حیدر جھنجلا گیا۔ یہ 6 گز کا تمبو سر پہ لپیٹ کر آپ میرے ساتھ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ لنچ پہ نہیں جا سکتی۔ آپ کو اپنا حلیہ بہتر کرنا پڑے گا، پلیز کوئی ڈھنگ کا ڈریس پہن کر آئیے گا، ایسا جسے پہن کر آپ پینڈو نہ لگے۔ تلخ لہجے میں کہتا ہوا حیدر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فریال کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ سیدھا سادہ اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ گھر میں دنگے فساد ہو رہے تھے، روپے پیسے کی شدید قلت تھی، نوکری کرنا تو اس کی مجبوری تھی۔ ٹھنڈی سانس لے کر وہ دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ اگلے دن آفس آتے ہوئے وہ کپڑوں کی الماری کھولے سوچتی رہی کہ کیا پہن کر جائے۔ سوچ سوچ کر آخر اس نے الماری بند کر دی۔ اماں آپ کی وہ ساڑیاں کہاں ہیں جو آپ شادی کے شروع دنوں میں پہنا کرتی تھیں؟ فریال نے ماں سے پوچھا۔ وہ جو کچن میں سالن بنا رہی تھیں، بغیر پلٹے بولیں ادھر اندر پڑی ہیں صندوق میں، لے لے۔ فریال خاموشی سے پلٹ گئی۔ اماں کی ساڑیوں میں سے ایک شاندار سی ساڑی نکال کر اس نے پہنی۔ جس وقت اس نے آفس میں قدم رکھا، اسے دیکھتے ہی حیدر کی نگاہوں میں بے ساختہ پسندیدگی ابھری تھی، جبکہ خود فریال سخت نروس سی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تو چند افراد حیدر کے آفس میں داخل ہوئے۔ فریال نے انہیں اندر جاتا دیکھ لیا تھا۔ سبھی کے سبھی شاندار شخصیتوں کے مالک تھے، بالکل حیدر کی طرح۔ ان کے پاس بھی طاقت اور رتبے کی کمی نہیں تھی۔ تبھی اس کے پاس رکھے انٹر کام کی بیل بجی۔ حیدر اسے اندر بلا رہا تھا۔ فریال جھجکتے ہوئے فائلیں ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہوئی۔ اندر موجود تمام ہی مردوں نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ واو! بے ساختہ ایک شخص کے منہ سے آواز نکلی۔ ساتھ ہی اس نے سر سے لے کر پیر تک فریال کا جائزہ لیا۔ فریال اس شخص کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے سمٹ سی گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فائلیں حیدر کے سامنے رکھیں، مگر حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ہمیں لنچ پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں پہنچے لنچ کر رہے تھے، فریال کے حصے میں جو سیٹ آئی وہ حیدر اور اس شخص کے درمیان تھی جس نے واو کہا تھا۔ فریال نوٹ کر رہی تھی کہ وہ مسلسل فریال کی جانب جھکا جا رہا ہے۔ وہ بار بار اس کی تعریف کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک بار اس نے فریال کی ساڑی کا کونا اٹھا کر اس کے لباس کی بھی تعریف کی۔ فریال کو الجھن سی ہونے لگی۔ چہرے اور جسم پر پھیلتی ان سارے مردوں کی نظریں اسے سخت بے چین کر رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے لنچ ختم ہوا۔ کلائنٹس تو ریسٹورنٹ سے ہی واپس چلے گئے، مگر حیدر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر آفس لے آیا۔ کلائنٹس کو تم پسند آ گئی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایڈ کے لیے تم بطور ماڈل کام کرو۔ آفس میں پہنچتے ہی حیدر نے سنجیدہ لہجے میں فریال سے کہا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لیکن سر، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں یہ ماڈلنگ وغیرہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ کام نہیں پسند۔ ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ حیدر جھنجلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن تمہیں استانی جی بننے کا بھی شوق ہے۔ ہر وقت 6 گز کے تمبو لپیٹ کے گھومتی رہتی ہو۔ آج اتنا اچھا ڈریس پہن کے آئی ہو تو تمہارا فیگر نمایاں ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ تم کتنی حسین لڑکی ہو۔ تم اپنے حسن کو ضائع کر رہی ہو، جبکہ میرے پاس نوکری کرنے کا مطلب ہے کہ میں تمہیں پوری طرح سے کیش کروا لوں۔ حیدر کی بات پر فریال کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں یہاں پر اپنا حسن کیش کروانے نہیں آئی، میں کام کے بدلے کے پیسے لینے آئی ہوں، اور کام میں کر رہی ہوں۔ فریال کی بات پر حیدر اچانک پلٹا۔ 2 قدم چل کر وہ اس کے نزدیک آیا۔ فریال بے ساختہ گھبرا گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، اتنا کہ فریال کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کون سا کام؟ کیسا کام؟
اگر میں تم سے وہ کام کرواؤں ہی نہ جو تم کرنا چاہتی ہو تو کیا کرو گی؟ پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں اور تم میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر چکی ہو کہ میں جو چاہوں تم سے کروا سکتا ہوں۔ ایسے میں تمہیں جو حکم دوں تمہیں پورا کرنا پڑے گا، حیدر نے چبا چبا کر بولا۔ تو فریال کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کیسا ایگریمنٹ؟ میں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا۔ فریال کی بات پر حیدر کمینگی سے مسکرایا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ پلٹا اور اس نے میز کی دراز سے فائل نکال کے ٹیبل پہ پٹکی۔ فریال جو ابھی تک اس کی بات کے اثر سے ہی نہیں نکلی تھی، بے ساختہ آگے بڑھ کر فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اندر وہی پیپر تھا جس پہ پہلے دن فریال نے سائن کیے تھے۔ غور سے پڑھو اس پیپر میں کیا لکھا ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے وہ فرعونیت سے فریال کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ پرچہ اٹھائے اسے پڑھ رہی تھی۔ اس پہ صاف لکھا تھا کہ اس دفتر میں نوکری کرنے کے دوران وہ حیدر خان زادہ کا ہر حکم ماننے پر پابند ہے، اور اگر اس نے اس کے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی یا نوکری چھوڑنے کی کوشش کی تو حیدر اس کے اوپر کیس کر سکتا ہے، جس میں اسے لمبے عرصے کے لیے یا تو جیل جانا ہوگا یا بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جرمانے کی رقم 10 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے تمام ڈاکیومنٹس حیدر اور اس کی کمپنی ضبط کر لے گی۔ فریال کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تو دیکھ لیا فریال کہ تم کتنی مجبور ہو۔ اب جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی، ورنہ تیار ہو جاؤ 50 لاکھ کا جرمانہ بھرنے کے لیے۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، مگر حیدر پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے پاس رکھا ہوا فون اٹھایا، کسی سے بات کرنے لگا۔ جی ہاں، چینجنگ روم تیار کروائیں، مس فریال کو ماڈلنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ نئی کیمپین کے جتنے کپڑے آئے ہیں ان میں سے چند ڈریسز آج انہیں پہنوا کر شوٹ کروا دیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مسکرا کر فریال کی جانب دیکھا۔ جاؤ، کنیز تمہیں لینے آ گئی ہے۔ حیدر کی پرسنل سیکرٹری پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فریال کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حیدر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چینجنگ روم میں لے جا کر کنیز نے اسے وہ ریک دکھایا جہاں پر پہننے والے کپڑے رکھے تھے۔ فریال نے بے ساختہ آگے بڑھ کے سامنے لٹکے ہوئے ڈریسز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان گھوم گئے۔ لباس اس قدر مختصر تھا کہ کپڑے کے نام پر بس چند دھجیاں ہی تھیں۔ انہیں پہن کر تو تم کمال لگو گی، حیدر خباثت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شرم کے مارے فریال کا جی چاہا وہ زمین میں گڑ جائے۔ اس نے بے اختیار لباس کو وہیں زمین پہ پھینکا۔ میں ایسے کپڑے نہ تو پہنوں گی اور نہ ایسی گھٹیا ماڈلنگ کروں گی۔ اس کی آواز میں آنسو غالب آنے لگے۔ حیدر نے کندھے اچکا دیے۔ تو پھر تیار ہو جاؤ قانونی کارروائی کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ فریال سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ بے اختیار الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی، مگر صرف کمرے سے ہی نہیں، وہ حیدر کے آفس سے بھی باہر نکل آئی تھی۔ پورے راستے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ اب کیا ہوگا؟ گھر میں جب وہ بتائے گی کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے تو پتہ نہیں کیا رسپانس ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اسے حیدر کی جانب سے قانونی کارروائی کا شدید خوف تھا، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ گھر کے دروازے پہ قدم رکھتے ہی مسائل ایک انبار کی صورت میں اسے پھر سے نظر آنے لگے۔ گھر میں وہی روز کی چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ فریال کو تو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی تھی۔ اماں نے آج پھر ٹینڈے اور آلو بنا رکھے تھے۔ مجھے نہیں کھانی یہ بیکار سبزی، مجھے پیسے دے، میں باہر سے برگر لے کے کھاؤں گا۔ فریال کے بڑے بھائی نے سارے برتن اٹھا کے نیچے پھینک دیے تھے۔ سامنے سے آتی فریال کے قدموں میں سالن روٹی بکھر گئے۔ اس نے دکھ سے سامنے کھڑے بڑے بھائی کو دیکھا، جسے ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے تھی، لیکن وہ تھا کہ جس کے لاڈ پیاری ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اماں اس کے ناز نخرے اٹھا کے اسے کھانا کھانے پہ راضی کر رہی تھیں، لیکن اسے پتہ تھا ماں کو ایموشنل بلیک میل کرنا آسان ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد اماں نے کہیں دبا کے رکھے ہوئے پیسے اسے دیے اور وہ مطمئن انداز سے بائک کی چابی جھلاتا باہر چلا گیا۔ فریال نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اندر آ گئی۔ کھانا لگاؤں تیرے لیے؟ اماں نے بیزاری سے پوچھا، مگر فریال کو ذرا بھوک نہیں تھی۔ پریشانی سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں ہوس اور کمینگی وہ صاف دیکھ چکی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ مجبوری کی انتہا پہ تھی۔ اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ اس نوکری پر نہیں جائے گی، چاہے جو ہونا ہے ہو جائے۔ پوری رات اس نے تقریباً آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ بار بار اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اگلی صبح تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی کہ اچانک ایک زوردار شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ بوکھلا کے کمرے سے باہر نکلی، مگر وہیں دروازے میں اس کے قدم جم گئے، کیونکہ مین دروازے پر مالک مکان کھڑا بوڑھے طریقے سے جھگڑا کر رہا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تم لوگوں نے کرایہ ادا نہیں کیا، آخر تم لوگ مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں نے خانہ بدوشوں کو جگہ نہیں دے رکھی، کرایہ ادا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نکل جاؤ۔ وہ لڑ رہا تھا اور سامنے ہی ابا جو گھر میں شیر بنے رہتے تھے اس کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جلد ہی بچی کو تنخواہ مل جائے گی تو رقم ادا کر دیں گے۔ مالک مکان نے پلٹ کر دروازے میں کھڑی فریال کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور مونچھوں کو بل دیتے ہوئے واپس چلا گیا۔ فریال زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں اسے کہہ رہی تھیں، بیٹا اپنے مالک سے بول کچھ رقم ایڈوانس دے دے تاکہ ہم مکان کا کرایہ ادا کر سکیں۔ فریال انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ کیا بتاتی کہ وہ تو نوکری چھوڑ کے آئی ہے۔ گھر کے بدتر ہوتے حالات اس کے سامنے تھے۔ وہ سختی سے آنکھیں مینچ کے رو دی۔ اماں اگر میں یہ نوکری چھوڑ دوں تو؟ فریال نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، تو جواباً اماں کو تو جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ ہائے ہائے، کیوں چھوڑنی ہے؟ اتنی اچھی نوکری ہے، اتنی زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں وہ۔ چپ کر کے نوکری کر اور جو بولتے ہیں وہ کرتی جا۔ کام کرنے سے جان نکل رہی ہے تیری، ادھر گھر میں 1000 خرچے نظر نہیں آ رہے۔ اماں کو تو جیسے صدمہ لگ گیا کہ فریال کہیں نوکری چھوڑ ہی نہ دے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اور اسی وقت فریال کو اٹھا کے آفس بھیج دیں۔ فریال رو دی۔ پوری رات بھی وہ روتی رہی تھی۔ اگلی صبح اماں نے اسے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھا دیا۔ جلدی جا نوکری پہ، بے وقوفوں کی طرح نوکری چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ اماں نے زبردستی اسے تیار کروا کے باہر بھیج دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج پھر فریال نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ سوجی آنکھوں کے ساتھ جس وقت وہ آفس آئی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ خاموشی سے جا کے اپنی ڈیسک پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حیدر خان زادہ اندر داخل ہوا تو اس نے چونک کے ڈیسک کے آگے بیٹھی فریال کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، مگر جب فریال نے سر اٹھایا تو اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ فریال کو یقین تھا وہ اسے بلا کے دفتر سے نکال دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دن سکون سے گزر گیا، بلکہ حیدر نے اسے سیکریٹری کے ہاتھوں کچھ کام بھی بھیج دیا تھا۔ فریال کو یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ 2 دن اسی خاموشی میں گزر گئے۔ تیسرے دن فریال کے پاس حیدر کا رکھا ہوا کام مکمل ہو گیا تھا، تو وہ ساری فائلیں اٹھا کے اسے دینے کے لیے اس کے کمرے تک آئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن چونک گئی۔ اندر شاید وہ کسی سے بات کر رہا تھا، مگر جو بات کر رہا تھا وہ بہت عجیب تھی۔ اتنے کم پیسوں میں ڈیل تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور سب کی سب کم عمر ہیں۔ باہر کے ملکوں میں ایسی لڑکیوں کی کتنی مانگ ہے، مجھے اندازہ ہے۔ سیدھی اور صاف بات کرو، میری مرضی کے ڈالرز کا چیک کاٹ کے مجھے دیا جائے گا، تبھی میں کھیپ وہاں پہ بھیجوں گا، ورنہ نہیں۔ حیدر فون پہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ فریال کا ہاتھ بے ساختہ اپنے موبائل تک گیا اور اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت ریکارڈنگ آن کر لی۔ اندر بیٹھا حیدر خان زادہ مسلسل اپنی ڈیل کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ فریال سن پڑتے وجود کے ساتھ باہر کھڑی اس کی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ حیدر نے کال کاٹی
تو کانپتے ہاتھوں سے فریال نے بھی ریکارڈنگ بند کر کے موبائل واپس اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ پل اسے خود کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ حیدر کی بھاری آواز گونجی تو وہ فائلیں لے کے اندر چلی گئی۔ حیدر گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر یہ کام ہو گیا ہے۔ فریال نے فائلیں اس کے سامنے رکھی۔ حیدر نے بغیر ایک لفظ کہے ساری فائلیں اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ مزید کام آپ کو سیکریٹری بتا دے گی، حیدر نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ فریال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر بدل گیا ہے یا اس نے اس سے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بے یقین نگاہوں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے پاس اچھا ثبوت ہے۔ اگر کبھی بھی حیدر نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں یہ ثبوت اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں۔ کم از کم اب مجھے نوکری چھوڑنے کے بعد جرمانہ نہیں بھرنا پڑے گا۔ فریال کو ایک امید نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بہادری کا کام کیسے کیا۔ اس کا ذہن تھوڑا ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ 2 دن اسی طرح سے گزرے۔ تیسرے دن حیدر آفس نہیں آیا تھا۔ فریال ڈاکیومنٹس ٹائپ کر رہی تھی جب اچانک سیکریٹری نے آ کے اسے مخاطب کیا۔ مس فریال، یہ کچھ ضروری فائلیں ہیں۔ سر حیدر آج آفس نہیں آئے، یہ ان تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ یہ فائلیں تمہیں لے کر ان کے گھر بھیجا جائے کیونکہ ڈاکیومنٹس کا سارا کام تم ہی سنبھالتی ہو۔ سیکریٹری مشینی انداز میں فائلیں اس کے سامنے رکھ کے واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب مڑ گئی تھی۔ فریال نے حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ گھڑی پہ 4 بج رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اگر حیدر کو فائلیں چاہیے بھی تھی تو صبح منگوانی چاہیے تھی۔ فریال نے حیرت سے سامنے پڑی فائلیں اٹھائیں۔ ان کے اندر کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کا ڈیٹا تھا۔ فریال نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فائلیں اٹھا کر آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ حیدر کو اب انکار تو نہیں کر سکتی تھی۔ چادر اچھی طرح سے خود پر لپیٹتے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ تبھی ایک شاندار سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ بیٹھ جائیں، یہ مسٹر حیدر صاحب نے آپ کو لینے کے لیے بھیجی ہے، اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور کہہ رہا تھا۔ فریال حیرت زدہ ہوتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ پورا راستہ اس کے دل کی دھڑکن کم زیادہ ہوتی رہی۔ خوبصورت چہرے پر پریشانی بکھر جاتی، کبھی وہ اپنی انگلیاں مسلنے لگتی۔ حیدر کے گھر کے سامنے جا کر گاڑی رکی تو شام کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی تھی۔ فریال نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ گھر کیا تھا، جنت کا کوئی ٹوٹا ہوا ٹکڑا لگتا تھا۔ ایسا شاندار محل تو فریال نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ باوردی ملازم دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ فریال خامخواہ مروب سی ہونے لگی۔ اگر حیدر کی شخصیت کا جو روپ اس کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد وہ اس سے صرف نفرت ہی کر سکتی تھی۔ آپ اندر چلی جائیے، حیدر صاحب اندر ہیں، ملازم نے اس سے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے اس محل کے اندر داخل ہو گئی۔ وسیع گیراج تھا جس کے دونوں اطراف میں شاندار لان بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اندر جا پہنچی۔ شاندار لیونگ روم میں بٹھا کر ملازمہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ فریال بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ جلدی سے حیدر آ کر اس سے یہ فائلیں لے لے تاکہ وہ اپنے گھر جائے۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی ایک جانب سے ایک ملازم لڑکا آیا۔ آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلی جائیں، رائٹ سائڈ پہ دوسرے کمرے میں حیدر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم اطلاع دے کے غائب ہو گیا۔ فریال نے بے بس نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا۔ حکم ماننا اس کی مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے چادر سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے مطلوبہ کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ بند تھا اور اندر خاموشی تھی۔ فریال نے دھڑکتے دل سے دروازے پر دستک دی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ شاید وہ لاک نہیں تھا۔ حیدر سر، کیا آپ اندر ہیں؟ فریال نے جھجکتے ہوئے آواز لگائی، مگر جواباً کوئی نہ بولا۔ اسے تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک بے حد شاندار بیڈ روم تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پہلے تو فریال کو کچھ نظر نہ آیا،
چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو فریال نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ فریال بے اختیار ہی 2 قدم چل کر اندر کی سمت ہوئی۔ اس نے گھوم کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ حیدر یہاں نہیں ہے تو ملازم نے اسے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پلٹنا چاہا، لیکن اچانک ہی کمرے کی نیم تاریک فضا میں کوئی ایک سایہ سا لپکا تھا۔ اس سائے نے فریال کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ فریال کے لبوں سے نکلی اور اگلے ہی پل ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اس کی ناک پہ جم گیا۔ فریال نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن مردانہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ بے اختیار ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے جانم، تمہارا استقبال تو کر لینے دو، حیدر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو خوف سے فریال کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اسے آس پاس ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ فریال نے بس اتنا دیکھا کہ حیدر نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ پٹخ دیا تھا۔ رات بھیگتی رہی، صبح کا اجالا پھیلا تو درد کی ایک شدید ٹیس فریال کے جسم میں اٹھی۔ درد کے احساس سے شاید اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سامنے سفید چھت تھی۔ رات کے کچھ مناظر اس کے ذہن میں آئے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ تبھی اس کی نظر دائیں طرف صوفے پر بیٹھی حیدر خان زادہ پر پڑی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فریال سن سی رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا جائزہ لیا اور خود کو دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کل رات حیدر خان زادہ نے اس کی مجبوری کا کس طرح فائدہ اٹھایا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ بے بسی اور ذلت کے احساس سے فریال کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ یقینی طور پر برباد ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ہی آفس میں میری ہی آفر کو ریجیکٹ کرنے کے بعد تم سکون کی زندگی جیو گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حیدر کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا اور دیکھو میں نے تمہارا کیا انجام کیا۔ کوہنی کے بل عین اس کے سامنے لیٹتے ہوئے حیدر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فریال پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم جیسوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے بکھر رہے تھے۔ حیدر خان زادہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اوہ ڈارلنگ پلیز، یہ مڈل کلاس لڑکیوں والی باتیں کر کے میری رات کا مزہ خراب مت کرو۔ بہت ہی حسین رات تھی۔ تم تو واقعی کمال کی ہو، معنی خیز انداز میں وہ فریال کو کہہ رہا تھا۔ فریال کا دل چاہا وہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جائے، اور تبھی وہ چونکی۔ حیدر اپنے موبائل میں موجود اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ کی تھی تم نے میرے آفس کے باہر کھڑے ہو کر، میری اور میرے دوست کی۔ یہ دیکھو۔ موبائل پہ نظر پڑتے ہی فریال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اس ریکارڈنگ کا کیسے پتا تھا؟ کتنی بے وقوف ہو تم۔ آخر یہ حسین لڑکیاں اتنی پاگل کیوں ہوتی ہیں؟ میرے آفس میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میرے آفس کے باہر بھی ایک کیمرہ ہے۔ جب تم وہاں ریکارڈنگ کر رہی تھیں تو اندر بیٹھے سب کچھ میں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ لیکن تم جیسی لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر انہیں برباد کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ موبائل میں سے ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرتے ہوئے حیدر خان زادہ مسکرا رہا تھا۔ فریال ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ اپنی قیمتی متاع تو وہ لٹا ہی چکی تھی۔ حیدر اٹھ کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ فریال نے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹا اور اس کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے حیدر کے آفس آنا چھوڑ دیا تھا۔ حیدر جانتا تھا وہ اب کس منہ سے واپس آئے گی۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ یوں ہی سرشاری سے دن گزر رہے تھے جب اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بیرون ملک میں ہونے والی اس کی تمام ڈیلز کینسل ہو گئی تھیں۔
اچھا خاصا معاشی نقصان تھا۔ حیدر تلملا سا گیا، مگر ایک اور بات تھی۔ اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کیوں اس کی طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ جو خوش ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اب بلا وجہ اداس رہنے لگا۔ دو روتی ہوئی آنکھیں اس کے وجود کے ساتھ گویا چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ سوتا تو نیند میں فریال کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگتے، خدا تمہیں برباد کرے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا۔ کیا مصیبت ہے یار، 2 ٹکے کی لڑکی میرے اعصاب پہ سوار ہو گئی ہے، وہ جھنجھلا کے کہتا۔ لیکن جتنا فریال کے خیال کو ذہن سے جھٹکتا، اتنا ہی وہ اس کے سر پہ سوار ہوتی چلی جاتی۔ کلب، بار، لڑکیوں کی محفل، کہیں اس کا دل نہ لگتا۔ اٹھتے بیٹھتے بس اسے عجیب سی بے چینی لاحق رہتی۔ غیر اختیاری طور پر ہی وہ آتے جاتے سڑکوں پہ فریال کو تلاش کرنے لگا۔ کیا پتہ کسی دن وہ اسے نظر آ جائے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے، حیدر کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ تنگ آ کے وہ ایک روز سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا۔ ہزاروں روپے کا سیشن کروا کے کئی گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد بھی اسے اپنی مصیبت کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی آوارہ بے مقصد سڑکوں پہ گھومتے گھومتے جیسے ایک دن اس نے اپنے آپ سے ہار مان لی۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ ضرورت مند اور مجبور لڑکی تھی۔ اس دن کس طرح وہ برستی بارش میں کاشف سے نوکری مانگنے آئی تھی۔ مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے، اسے کچھ پیسے دے دوں گا، حیدر نے دل میں سوچا۔ خود کو تسلی دی۔ اگلے دن آفس جاتے ہی اس نے اپنے ملازم کو بلایا۔ وہ لڑکی تھی نا فریال، جو کچھ عرصے پہلے یہاں کام کرتی تھی، ان کے گھر کا ایڈریس نکالو۔ حیدر نے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم سر ہلا کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کے فریال کے گھر کا ایڈریس حیدر کے سامنے رکھ دیا۔ ایڈریس ہاتھوں میں لیے وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ اپنی کیفیت وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ وہ بے اختیار اٹھا اور کارڈ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریال کے علاقے میں موجود تھا۔ کچا سا علاقہ تھا، ٹوٹا پھوٹا، ضرورتوں کو ترستے ہوئے لوگ۔ انہی گلیوں کے بیچ میں فریال کا گھر تھا۔ پرانا سا دروازہ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازے کے باہر ایک شامیانہ لگا ہوا تھا۔ حیدر نے اپنی شاندار گاڑی دروازے کے باہر روکی۔ کس کی شادی ہو رہی ہے یہاں؟ حیدر نے پاس سے گزرتے ہوئے 2 آدمیوں کو روک کے پوچھا۔ آدمی اچھا خاصا باتونی تھا۔ وہ یہاں رہتے ہیں نا جو شفیق صاحب، ان کی بیٹی فریال کی شادی ہے، ان کے مالک مکان کے لڑکے سے۔ ارے بھائی، کئی مہینوں سے مالک مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا اور دینے کے لیے جیب میں ایک دھیلا نہیں تھا۔ مالک مکان نے بھی معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اب وہ شفیق صاحب نے تنگ ہو کے بیٹی کا رشتہ دے دیا، ان کے آوارہ اور نشئی بیٹے کو۔ آج نکاح ہے اس کا۔ آدمی بول کے آگے چلا گیا تھا۔ حیدر ساکت رہ گیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا تھا اس نے اس لڑکی کے ساتھ۔ نہ صرف اس کی عزت برباد کی تھی بلکہ اس کی آنے والی زندگی پر بھی ٹھپا لگا دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جہیز میں گاڑی چاہیے ہمیں، نہیں تو ہم ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلا لیں گے۔ مکان کا کرایہ نہ دینے کے جرم میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو گرفتار کر لیں گے، اور رشتہ تو ہم ابھی ختم کر دیں گے۔ اندر مالک مکان کھڑا چلا رہا تھا۔ سامنے ہی 2 بوڑھے میاں بیوی کھڑے تھے اور ایک لاؤبالی سا لڑکا بھی کھڑا تھا۔ حیدر کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ فریال کے والدین تھے۔ حیدر کو افسوس سا ہونے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ بھٹک کر سامنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا تھا، اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے زرد رنگ کے جوڑے میں فریال بیٹھی تھی، ہتھیلی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی، شاید اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ حیدر کے دل کو کچھ ہوا۔ مہینوں سے چھائی بے چینی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ یوں لگا جیسے وہ عرصے سے فریال کو دیکھنے کی خواہش میں تڑپ رہا تھا۔ کتنا کرایہ ہے آپ کا؟ میں ادا کر دوں گا۔ میں فریال کا باس ہوں اور بغیر کسی وجہ سے اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس کے کچھ بقایا جات میرے ذمہ ہیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر مالک مکان سے پوچھا۔ فریال کے والدین چونک سے گئے۔
مگر وہ لالچی فطرت کے تھے، انہیں رقم سے غرض تھی۔ مالک مکان آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی کا رشتہ ہاتھ سے جانے لگا تھا، لیکن اس کی بات سنے بغیر حیدر نے لمبی رقم کا چیک کاٹ کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہاں سے نکلو اور آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ مالک مکان جز بز ہوتا باہر نکل گیا۔ فریال کے والدین شرمندہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ اچھا بھلا ہوتا ہوا بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ جہیز دینے کے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فریال کا باپ وہیں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں فریال کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میری کوئی شرائط نہیں ہے، سادگی میں مجھے آج فریال کو رخصت کروا دیجیے۔ نہ جانے حیدر کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے۔ فریال کے ماں باپ نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ فریال کی آواز تھی۔ حیدر بے اختیار پلٹا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی تھی، آنکھیں رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ اتنی ہی حسین تھی، بلکہ پہلے سے اس کا حسن مزید دو آتشہ ہو گیا تھا۔ زرد رنگ کے جوڑے میں وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ حیدر نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری بد دعا نے میرے دل کا سکون ختم کر دیا۔ میں نے اپنے سارے برے کاموں سے توبہ کر لی ہے، میں نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا کے لیے میرا ہاتھ تھام لو، ورنہ میں پھر سے اسی دلدل میں گر جاؤں گا۔ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فریال بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو کل تک فرعون بنا پھرتا تھا، آج کس طرح ٹوٹا بکھرا نظر آ رہا تھا۔ فریال کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے زمین میں جذب ہو گئے۔ جو کچھ اس نے فریال کے ساتھ کیا تھا، اب اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر کے اسے دھوکہ تو دے نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے حیدر پر ایک دفعہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر اس نے گناہوں سے توبہ کر ہی لی تھی تو فریال کو کوئی حق نہیں تھا کہ اسے دوبارہ سے اسی زندگی کی طرف پلٹا دیتی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے حیدر سے نکاح کی حامی بھر لی تھی، اور حیدر کے بے قرار دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ فریال کے ساتھ نے اسے گناہوں کی زندگی سے دور کر دیا۔ اس نے رفتہ رفتہ اپنے سارے غلط کاموں سے توبہ کر لی۔ اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو اس نے گارمنٹس کی فیکٹری سے بدل دیا۔ دھن پہلے سے بھی بڑھ کر اس پر برسنے لگا۔ وہ اس ساری خوش قسمتی کا ذمہ دار صرف فریال کو ٹھہراتا تھا، جس نے کسی بہار کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔